دشمن کبھی طاقتور نہیں ہوتا، بس دوست ہی چھوڑ جاتے ہیں۔ شادی کا رشتہ ایسا ہے جو ملہار میں شروع ہوتا ہے اور دیپک راگ میں ختم ہو جاتا ہے، اور پھر سکون بخش رشتے کے اذیت ناک پہلو نمایاں ہونے لگتے ہیں۔ جتنے ستارے ہیں، اگر اتنی زمینیں اکٹھی کر دی جائیں تو شاید ایک ستارے کے اصل وجود کے برابر ہو۔ آنکھ سب کچھ دیکھتی ہے، لیکن یہ صرف اپنے آپ کو نہیں دیکھ سکتی۔ خود بینی کے لیے اسے کسی آئینے کی ضرورت ہے، کسی اور کی ضرورت ہے۔ جب ذہن پختہ ہو جائے تو اصلاح کا امکان کم ہو جاتا ہے۔ بد نصیب ہیں وہ مسافر جو آدھے سفر کے بعد ذوق سفر سے محروم ہو جائیں۔ ہم سفر آدمی اگر ہم فطرت نہ ہو تو ساتھ کبھی منزل تک نہیں پہنچتا۔ عدل کرنا صرف خوف خدا اور فضل خدا سے ممکن ہے۔ عقل کے اندھے سنی انسنی کر کے دھڑام سے گرتے رہتے ہیں، اور پھر گلہ ہوتا ہے کہ کاش مجھے کوئی لاٹھی مار کے سمجھاتا کہ واقعی آگے اندھا کنواں ہے۔ تم کیسے نظر آؤ گے اس دن جب عمل تبدیل کرنے کا موقع نہ دیا جائے گا، جب توبہ کا لفظ تو ہوگا لیکن اس کے معنی نہ ہوں گے۔ ہم تو یہ بھی نہیں بتا سکتے کہ آنکھ میں بینائی کہاں رہتی ہے۔ رات کو سونے کے بعد صبح کی بیداری اللہ کی رحمت کے سہارے ہوتی ہے۔ وہ لوگ جو لذت خطابت میں آ کر لوگوں کو غلط راہ پر ڈال دیتے ہیں، وہ اپنے لیے مصیبت مرتب کر رہے ہیں۔ یہی تو اپنے نہ ہونے کا اصل جواز ہے کہ کوئی نہ ہو۔ اگر چیزوں کو ان کے اصل کے حوالے سے پہچانا جائے تو ہر شے ایک ہی شے ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اسے مصور سے پیار ہے لیکن اس کی بنائی ہوئی تصویروں سے پیار نہیں، تو اس شخص کو کیا کہا جائے؟ قربانی اور خودکشی میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ خودکشی کرنے والے برباد ہو جاتے ہیں اور قربانی دینے والے شادابی منزل میں پہنچا دیے جاتے ہیں۔ خطرہ اندر ہو تو باہر دوڑنا کس کام کا؟ اپنے اندر کے خطرے سے اندر کی دوڑ بچا سکتی ہے۔ ایک گھر میں پلنے والے جڑواں بھائی بھی ایک جیسے نہیں ہوتے۔ دھاگا ٹوٹ جائے تو اسے جوڑا جا سکتا ہے، لیکن گرہ ضرور لگ جاتی ہے۔ جو شخص اللہ کے ہاں جتنا محبوب ہوگا، اس کے لیے انسانوں کی دنیا اتنی ہی محبوب ہوگی۔ اس لیے جو انسان محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہی انسان رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اخلاقیات کا مذہب ہی نہیں، یہ ہر آدمی اور ہر انسان کا اپنا اپنا مذہب ہو جاتا ہے۔ مذہب کی اخلاقیات ہر دور کے لیے، ہر زمانے کے لیے ایک خوبصورت نتیجہ حاصل کرتی ہے۔ انسان اپنے آپ کو خواہشات کے پتھروں میں چنواتا رہتا ہے، اور جب آخری پتھر اس کی سانس روکنے لگتا ہے تو پھر وہ شور مچاتا ہے۔ کسی معاشرے میں استعمال ہونے والے الفاظ کا بغور مطالعہ کرنے سے اس معاشرے کا اخلاقی معیار واضح ہو جاتا ہے۔ کلمہ پڑھنے سے مسلمان ہونے والا زندگی بھر مسلمان رہتا ہے، اگر اسلام سمجھ میں نہ بھی آئے تو بھی مسلمان ہی رہتا ہے۔ محبت خاموش بھی ہو سکتی ہے، لیکن الفاظ محبت کو کچھ اور چاشنی اور رنگ عطا کر دیتے ہیں۔ یونیورسٹی شیکسپیئر کا علم تو دے سکتی ہے، لیکن شیکسپیئر بننے کا علم نہیں دے سکتی۔ پیغمبر کے بعد سب سے بڑا رتبہ ماں باپ اور اساتذہ کا ہے۔ کامیاب ریاست تو وہی ہے کہ ایک خوبصورت عورت زیورات سے لدی ہوئی تنہا ملک کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک سفر کر جائے اور اسے کوئی خطرہ نہ ہو۔ آج جگہ جگہ کلینک کھل رہے ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کا باطن مریض ہو چکا ہے۔ محبت دل کی صحت ہے اور بے مروتی بیماری۔ عبادت نفس کے شر کے خطرے سے بچاتی ہے، تزکیہ نہیں کرتی۔ تزکیہ صرف عشق کرتا ہے۔ لائبریریاں علم سے محبت کے بجائے علم کی ہیبت طاری کر رہی ہیں۔
رونے والی آنکھ قرب حق کے ذرائع میں سب سے بڑا ذریعہ ہیں۔ کلائمیکس یا نقطہ عروج اس مقام کو کہتے ہیں جس کے بعد یہ مقام نہیں رہتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے چیزوں کو ان کی اصلی فطرت میں دیکھنے کا شعور عطا فرما۔ ایک دوسرے کے حقوق کے احترام سے ہی سماج میں قیام پیدا ہوتا ہے۔ ایک مسجد میں مل کر باجماعت نمازیں ادا کرنے والے کئی سالوں کی رفاقت کے بعد بھی مختلف المزاج نظر آتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو دعویٰ ہو سکتا ہے کہ وہ عمل سے نیت کو پہچان سکتے ہیں، اسی بے بنیاد دعویٰ کی قطعی نفی کے لیے تو ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اعمال نیت سے ہے۔ مخلص کی تعریف ہی یہ ہے کہ آپ کے ساتھ آپ سے زیادہ مہربان ہو۔ خدا سے آشنائی ممکن ہی نہیں جب تک وہ خود آشنائے راز نہ کر دے۔ ایسی آرزو جس کے حاصل کرنے کی خواہش ہو اور اس کا استحقاق نہ ہو، رحمت کے انتظار میں پل جاتی ہے۔ حاکم امین ہوتا ہے اور محکوم اطاعت شعار۔ دونوں خدا کے قریب ہیں بشرطے کہ دونوں خدا کے قریب ہوں۔ اگر غریبی سکون میں نہیں اور غریبی کے باوجود غریب پر یقین کی دولت نازل نہیں ہوتی تو وہ غریبی عذاب ہے۔ نبوت اخلاق کا نتیجہ نہیں، اخلاق نبوت کی عطا ہے۔ وہ جنت جس میں اپنے علاوہ کوئی نہ ہو دوزخ سے بدتر ہے۔ طاقتور انسان کمزور انسانوں کی عنایت کا نام ہے۔ خالق کا ہر عمل خالق کی طرح محترم اور معزز ہے۔ یقین کے ساتھ اٹھایا ہوا پہلا قدم جو جانب منزل ہو وہی منزل ہے۔ بے بس انسان کا سجدہ ہی بے بسی کا علاج ہے۔ بے رنگ زمین میں ہم بے رنگ بیج بوتے ہیں، اسے بے رنگ پانی دیتے ہیں اور پھر کچھ ہی عرصہ بعد اس سے رنگ رنگ کے پھول کھلتے ہیں۔ جو ڈرا رہا ہوتا ہے وہ در حقیقت ڈر رہا ہوتا ہے۔ رشوت کی دولت سے اگر حج کیا جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی ہی نہیں، اس کے نظام کے خلاف بغاوت ہے۔ اگر الہیات کو اخلاقیات سے نکال دیا جائے تو تنہائی کے جرائم ہی نہیں رہیں گے۔ بے شمار لوگ محنت کی چکی میں پیسے جا رہے ہیں اور کوئی چکی ان کے لیے آٹا نہیں پیستی۔ ذاتی مقصد ملی مقصد سے متصادم ہو تو بھی بے معنی اور دینی مقصد سے مختلف ہو تو بھی بے مقصد۔ مصنفین اپنی کتابوں کی شکل میں اپنے مرنے کے بعد بھی اپنے چاہنے والوں کی لائبریری میں محفوظ رہتے ہیں۔ قرآن کے الفاظ قرآن کے علاوہ استعمال ہوں تو قرآن نہیں، الفاظ خدا کے ہوں تو قرآن ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ حدیث ہیں۔ جب تک کوشش کی محرومیاں سمجھ میں نہ آئیں نصیب کو نہیں سمجھا جا سکتا۔ کوشش کامیاب ہو جائے تب بھی بے نصیب آدمی ناکام ہو جاتا ہے۔ ماں باپ کے حکم کی اطاعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور اللہ کے فرمان کے عین مطابق ہے۔ اے مالک تو ہمیں بھی وہ زندگی دے کہ ہم بھی خوش رہ سکیں اور تو بھی ہم پر راضی رہے۔ آج کا انسان صرف مکان میں رہتا ہے، اس کا گھر ختم ہو گیا ہے۔ فرشتوں اور جنات کے پاس عبادت تو ہے لیکن محبت اور عشق کی مستی انسان کا نصیب ہے۔ خود شناسی نہ ہو تو خدا شناسی کا عمل ممکن ہی نہیں۔ ہم لوگ چارہ سازوں کے چنگل میں ہیں، قائدین کے نرغے میں آ گئی ہے قوم، خدا لیڈروں سے بچائے، خدا لیڈر سے ملائے۔ جھوٹے لوگ سچ بولیں تو جھوٹ ہے، وہ کوئی صحیح فیصلہ کریں تو بھی غلط ہے، وہ کسی صحیح منزل کی نشاندہی کریں تو بھی نتیجہ غلط ہوگا۔ ہمارے پیشے، ہمارے مرتبے، ہمارے مال، ہمارے اثاثے، ہماری فطرت نہیں بدل سکتے۔ کمینہ کمینہ ہی ہوگا خواہ وہ کہیں بھی فائز ہو، سخی سخی ہوگا خواہ وہ غریب ہو۔ طاقتور آدمی دوسرے انسانوں کے حقوق ادا کرتا رہے تو طاقتور ہی رہے گا،
حقوق نہ ادا کرنے والا ظالم کہلائے گا اور ظالم سے طاقت چھن جائے گی، یہ قدرت کا اصول ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ جس ذات پر نزول کلام مجید ہو وہ ذات کم نہیں ہے مقدس کتاب سے۔ نگاہ کا عادل وہ ہے جسے دوسرے کی بیٹی میں اپنی بیٹی نظر آئے، اور جسے اپنے حق سے زیادہ لینے والے بیٹے سے پہلے دوسروں کے حق سے محروم بیٹوں کا خیال آئے۔ نصیحت کرنے والا مخلص نہ ہو تو نصیحت بھی ایک پیشہ ہے۔ جو لوگ جانتے ہیں بتا نہیں سکتے، اور جو لوگ بتا سکتے ہیں شاید جان نہیں پاتے۔ عبادت وہ ہے جو معبود کو منظور ہو جائے، ورنہ کروڑوں سال کی عبادت ایک سجدہ نہ کرنے سے ضائع ہوتی دیکھی گئی۔ توبہ کر لی جائے تو ایک اچھے وقت کا آغاز ہو سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تمام انبیاء کرام اور مصلحین عالم میں واضح طور پر اس لیے ممتاز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا شاہد ہے۔ میری میز پر ایک رنگ برنگے سجے سجائے اخبار کی خاطر دنیا کتنے حادثات سے گزر جاتی ہے۔ جو یہ نہ بن سکا اسے وہ بننا پڑا۔ ہم دوستوں کے دوستوں کو دوست سمجھتے ہیں اور ان کے دشمن کو دشمن، حالانکہ ہمارا ان سے براہ راست تعلق نہیں ہوتا۔ زندگی کے ڈرامے میں اس کھیل کا مصنف وہ چاہیے جو ڈرامے کو تکمیل تک پہنچا دے۔ جو ایک نے کھویا اسے دوسرے نے پایا۔ عجیب بات ہے کہ جسے ایک انسان تلاش کرتا ہے دوسرا اسی سے نجات چاہتا ہے۔ اب بھی دنیا کی امید اور انسان کے مستقبل کا امکان تہذیب مشرق میں ہے۔ سمندر میں رہنے والی مچھلی جب تک پانی میں ہے پانی کو نہیں دیکھ سکتی، پانی سے جدا ہو کے پانی کو دیکھے تو زندہ نہیں رہ سکتی۔ زندگی کے جواز تلاش نہیں کیے جاتے، صرف زندہ رہا جاتا ہے۔ زندگی گزارتے چلے جاؤ، جواز مل جائے گا۔ آج بھی اسی بے جان زمین میں جب کوئی مردہ بطور امانت دفن کیے جائے تو وہ محفوظ رہ جاتا ہے۔ ہم زندگی کے طویل سفر کی صعوبتیں اٹھاتے رہتے ہیں، اور انجام کار ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے کل سفر گھر سے قبرستان تک ہی کیا ہے۔ ناجائز کمائیوں سے بنے ہوئے محلات پر لکھ دینا کہ یہ اللہ کے فضل سے بنا ہے ایک ظلم ہے۔ مذہب دراصل اخلاقیات میں الہیات کا شامل ہونا ہے۔ اگر آپ کے گرد آپ سے کم درجے کے لوگ ہیں تو آپ متمول ہیں، اور اگر آپ کے سامنے زیادہ متمول لوگ آ جائیں تو آپ اپنے آپ میں غریب ہو جاتے ہیں۔ اگر ملک کو ایک درخت سمجھ لیا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ ہر با مقصد انسان اپنی سہولت کے لیے اس کی ایک آدھ شاخ کاٹ لیتا ہے۔ جن لوگوں نے راز دریافت کیا انہوں نے ہی راز چھپایا۔ الفاظ کانوں کے راستے دل پر اثر کرتے ہیں، اور دل پر اثر کے بعد اعضاء و جوارح پر عمل کا حکم نازل ہوتا ہے، اور یوں انسان کا کردار بنتا رہتا ہے۔ کوشش کو اگر ہاتھی کہہ لیا جائے تو نصیب ابابیل کی کنکری ہے۔ اگر دل میں محبت آ جائے تو زبان میں شائستگی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر باطن میں غصہ آئے تو ظاہری وجود کے چہرے پر تیوری اور نفرت کا اظہار ہونا لازمی ہے۔ باطن مصروف عبادت ہو تو ظاہر معصومیت کا پیکر بن جاتا ہے۔ اگر مخلص دوست میسر نہ ہو تو ضمیر کی آواز حاصل کرنے کا ذریعہ آئینہ ہے۔ جہاں اکثریت کاذب ہو وہاں صداقت کا سفر کیسے ہو سکتا ہے؟ والدین کی آواز میں ضمیر کی آواز کا ہونا لازمی ہے۔ اے مولا، ہمارے لیے جو بہتر ہے وہ بن مانگے دے دے، اور جو ہمارے لیے نامناسب ہے اس کے مانگنے کی توفیق ہی نہ دے۔ ہم نے جن لوگوں کو اپنی موت کا غم دے کر جانا ہے کیوں نہ ان کو زندگی ہی میں کوئی خوشی دی جائے۔ کافر اور مومن میں یہ فرق ہے کہ کافر معجزے کے بعد بھی نہیں مانتا، اور مومن معجزے کے بغیر بھی مانتا ہے۔ ایک آدمی نے ایک کتاب پڑھ لی، وہ ایک فرقہ بن گیا۔
دوسرے نے دوسری کہانی پڑھ لی، وہ دوسرا فرقہ بن گیا۔ سچی اقلیت کاذب اکثریت سے بہتر ہے۔